امریکہ میں عام انتخابات اس سال نومبر میں ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ماحول ابھی پرجوش نہیں۔ گیلپ کے ایک حالیہ سروے کے مطابق ووٹروں میں اوسط درجے کا جوش و خروش ہے، لیکن وائس آف امریکہ کی اسپینش سروس سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ حق ہے جسے معمولی خیال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ووٹنگ انتہائی بنیادی طریقہ ہے کہ آپ اپنی آواز سنوا سکیں۔ ہمیں ان سب معاملات کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے مددگار ہوں۔ امریکی الیکشن کے دن خود جا کر بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور اس دن سے پہلے قائم کیے گئے خصوصی پولنگ اسٹیشنز پر بھی، اور یا پھر یو ایس پوسٹل سروس کے ذریعے ووٹ بھجوا سکتے ہیں، جو ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنا یا میل ان ووٹنگ کا طریقہ ہے۔ ملک کی ہر ریاست میں کسی نہ کسی طرح میل ان ووٹنگ کی اجازت ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ رعایت کس سلسلے میں دی جائے، جیسے اگر ووٹر الیکشن کے دن اپنے گھر یا پولنگ کے مقام سے دور ہیں تو۔ جن ریاستوں میں غیر حاضر ووٹرز کے بجائے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے پروگرام موجود ہیں، رجسٹرڈ ووٹرز کو ان کے بیلٹ پیپر الیکشن کے دن سے بہت پہلے خود بخود مل جاتے ہیں۔ کووڈ-19 کے دنوں میں سماجی فاصلے کے اقدامات کی وجہ سے ڈاک سے ووٹ ڈالنے میں اضافہ ہوا۔ پیو ریسرچ سرویز کے مطابق سن 2020 اور پھر سن 2022 میں ووٹنگ کے لیے ڈاک کا طریقہ ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹس نے زیادہ اپنایا۔ اس بارے میں صدر جو بائیڈن کے پیغامات میں ان تمام برسوں میں تسلسل رہا ہے۔ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ آسان ہے اور اس سے زیادہ لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بائیڈن کے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ، جو سابق صدر ہیں اور اس مرتبہ بھی انتخاب لڑ رہے ہیں، وہ بارہا اس پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ میں فراڈ ہو سکتا ہے۔ غیر حاضر ووٹنگ ٹھیک ہے، ڈاک سے وسیع ووٹنگ بہت بری ہے۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ یہ بالکل درست ہو۔ سن 2023 سے البتہ متعدد ریپبلکن سیاستدان اپنے حلقے کے ووٹروں پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ ووٹنگ کا ہر طریقہ استعمال کریں۔ ٹرمپ نے بھی اس پر کھلے پن کا اظہار کیا ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، غیر حاضری میں ووٹنگ، قبل از وقت ووٹنگ اور الیکشن کے دن ووٹ ڈالنا سب اچھی آپشنز ہیں۔ وہ گروپ جو ریپبلکن ووٹرز کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈیموکریٹس کی قائم کردہ میل ان ووٹنگ کا فائدہ بتدریج کم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی کوششوں سے اگر قبل از وقت اور غیر حاضر ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ سے ووٹروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد حاصل کر لیتے ہیں تو الیکشن سے ایک روز قبل ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ ڈیموکریٹک لیجسلیٹو کیمپین کمیٹی نے وائس آف امریکہ کو ایک بیان میں بتایا کہ انہیں یقین نہیں کہ ریپبلکن ووٹرز کو ان کے نظریات تبدیل کرنے پر آمادہ کیا جا سکے گا۔ کمیٹی نے یہ بھی خبردار کیا کہ ریاستی سطح پر ریپبلکن اس بارے میں قانون سازی پر غور کر رہے ہیں کہ معمولی غلطیوں کی بنا پر میل ان ووٹنگ کو روک دیا جائے اور ایسے مخصوص ڈبوں پر بھی پابندی لگا دی جائے جہاں ووٹرز اپنے بیلٹ کے لفافے ڈال سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی مشکل ہے کہ اس سال میل ان ووٹنگ الیکشن کے نتائج پر کیسے اثر ڈال سکتی ہے۔ اگر آپ ڈاک سے ووٹنگ آسان کر دیں تو آپ ووٹروں کی بڑی تعداد دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا پارٹی کی سطح پر نتائج پر کوئی اثر ہوگا، حتیٰ کہ ریپبلکن بھی چاہیں گے کہ وہ ووٹ دیں اور وہ ووٹ دینے کے طریقے تلاش کر لیں گے۔ مائیکل نے اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا کہ الیکشن کے عہدیداروں نے جو حفاظتی اقدامات کیے ہیں ان سے جعلی ووٹ ڈالنے کے مواقع بہت کم ہو جائیں گے، جو کسی صدارتی انتخاب میں تاریخی طور پر پہلے ہی بے حد کم ہیں۔ ویرونیکا بالدریس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔